الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. عزیز بزرگوں، یہ رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں اور آخری دن چل رہے ہیں. اگر آج چاند نظر آتا ہے تو کل عید یعنی آج آخری دن ہے. اگر کل چاند نظر آتا ہے تو کل آخری دن اور پرسوں عید ہے، اور یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے. دو تین باتیں اس آخری دن کے حوالے سے مجھے ذکر کرنی ہے. رمضان ہمیں چند چیزوں کا سبق دیتا ہے. احتساب جس کو کہتے ہیں، احتساب. تین کام کرنے ہیں اخیر میں رمضان میں. سب سے پہلے تو احتساب. احتساب کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرنا. جیسے کاروبار کا سال مکمل ہوتا ہے تو ہم پورا احتساب، کیا کمایا، کیا گنوایا، کتنا نفع، کتنا پروفٹ، کتنا نقصان ہوا. یہ سب اسکول وغیرہ کے اندر جب سال پورا ہوتا ہے تو بچوں کا امتحان ہوتا ہے، اور وہ پورا حساب کتاب کہ بھئی بچہ کتنا کامیاب ہوا ہے، کتنا پاس ہوا ہے، کتنا لکھ کر آیا ہے، اخلاق اس کے کیسے ہیں، کیسا رہتا ہے، کپڑوں کی صفائی ستھرائی، سب آخری دنوں میں. ہر کام زندگی کا ہم جو بھی مکمل کرتے ہیں، کوئی بھی کام اٹھا لیجئے، اخیر میں حساب کرتے ہیں. تو رمضان مکمل ہو رہا ہے، اخیر میں ہم اس چیز کا احتساب کریں. احتساب خاص طور پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے. اس رمضان کے مبارک مہینے کے اندر ہم نے کتنا عمل کیا ہے، کتنا کام کیا ہے، کتنا ہم نے اس مہینے سے فائدہ اٹھایا ہے، اور اگر کہیں کمی کوتاہی ہے تو اس کی کچھ گھڑیاں باقی ہیں، انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے. آخری وقت میں بھی اگر مانگ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ قبول کرنے والے ہیں. اس لیے رمضان کے اندر، یہ پورے مہینے کے اندر جو ہم نے کام کیے ہیں اس کی تربیت کو ہمیں بعد میں بھی باقی رکھنا ہے. جو ہم نے ایک مہینے تک بھئی روزہ، نماز، تراویح، عبادت، ذکر، 5 ٹائم مسجد سے آنا، پہلی صف، پابندی کے ساتھ 4-5 چیزوں کی پابندی، اور 4-5 چیز خاص طور پر ہماری بات کی زندگی میں بھی آنے چاہیے. اسی لیے کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، رمضان کی عبادت کے قبول ہونے کی نشانی کیا ہے؟ رمضان کی عبادت کی قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ بعد کی زندگی میں تبدیلی آ جاوے. یہی نمازیں پھر بعد کی زندگی میں بھی باقی ہے، ورنہ ایسا نہ ہو یہاں چاند نظر آیا اور یہ مسجد سے بھی غائب. چار چیزیں ہیں احتساب کے اندر. پہلی جو میں نے چیز ذکر کی ہے اس میں 4 چیزوں پر ہم غور کریں گے. ویسے بہت ساری ہے لیکن میں نے 4 چیزوں کو سامنے رکھا ہے کہ انشاءاللہ ان چیزوں کی تربیت اور ان چیزوں پر عمل ہم بعد میں بھی باقی رکھیں گے. سب سے پہلی تو مجاہدے کی تربیت، یعنی رمضان ہمیں مجاہدہ سکھا کر گیا. مجاہدہ کا مطلب محنت، مشقت اٹھانا. اب یہ کوئی بھوکا پیاسا رہنا کوئی معمولی بات ہے؟ چائے وغیرہ چھوڑنا کوئی معمولی بات ہے؟ کھانا وغیرہ ہم تو بات میں پانی اور چائے کے عادی ہوتے ہیں، لیکن یہ رمضان یہ مجاہدہ ہمیں سکھا کر جا رہا ہے. رمضان اس بات کی ٹریننگ اور تربیت دے کر جا رہا ہے کہ زندگی کے بعد کے دور کے اندر، رمضان کے بعد بھی اگر کبھی مشقت آوے تو اس کو خوشی خوشی برداشت کرنا ہے. یہ رمضان کا مجاہدہ ہے. یہ رمضان اس چیز کی تعلیم دے کر جا رہا ہے. ہم نے کس طریقے مستقل طور پر 20 رکعت میں تراویح کے اندر کھڑے ہیں، 1 گھنٹے تک کھڑے ہیں، بھوکے ہیں پورے دن کے اندر. یہ مجاہدہ ہے یہ سارا کے سارا.
حالانکہ بھوکا پیاسا رہنا، کھانے سے جو روکا گیا ہے وہ حلال چیزوں سے روکا گیا ہے، لیکن مجاہدہ ہے انسان پر، مشقت پڑ رہی ہے، لیکن یہ مجاہدے کے، اور اللہ قرآن میں فرماتے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں، ہمارے راستے میں مشقتیں اٹھاتے ہیں، اللہ ان کو رستہ بھی پھر بہت اچھا بتاتے ہیں۔ اس لیے مجاہدہ، مشقت، جفاکش انسان کو ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس تربیت کو ہم بعد میں بھی باقی رکھیں۔ دوسری چیز یہ ہے، قرآن ہمیں جس چیز کا سبق اور درس دے کر جا رہا ہے، رمضان ہمیں جس چیز کا سبق اور درس دے کر جا رہا ہے وہ ہے قرآن سے وابستگی۔ اب دیکھیے صبح شام ہم میں سے ہر ایک نے قرآن کی الحمدللہ اللہ کی ذات سے امید تلاوت کی ہے، پڑھا ہے قرآن، تراویح کے اندر بھی سنا ہے اکثر مجمع نے۔ تو اب رمضان گزرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ یہی قرآن پھر آئندہ سال پھر رمضان میں نظر آئے گا، یا کہیں کبھی زیارت میں جانا ہو گیا تو پھر کھول لیں گے، یا کسی نے روزی کا کوئی عمل برکت والا بتا دیا تو اس کے لیے قرآن کھولیں گے۔ یہ قرآن کی وابستگی، یہ قرآن سے جڑے ہیں، یہ بعد کی زندگی میں بھی باقی رکھیں گے، اس لیے کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جس کی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ قرآن جو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر اعتبار سے مدد فرماتے ہیں، اس کی ساری تکلیفوں اور پریشانیوں کو اللہ دور فرماتے ہیں، اس لیے کہ اس میں اللہ نے ہر طرح کی بیماری سے شفا رکھی ہے۔ تو دوسرا سبق اور دوسرا درس جو دے کر ہمیں جا رہا ہے رمضان، وہ قرآن سے وابستگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے اندر آخری سال میں تو 2 دور کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے۔ اب دیکھیے ہم نے مستقل رمضان میں اس کو کیا ہے، بہت سارے لوگ وہ بھی ہوں گے جنہوں نے 1 2 3 5 7 قرآن 10 قرآن تک بھی ختم کی ہے، بہت سارے لوگوں نے رمضان میں جانتا ہوں کہ وصول کیا ہے پورا رمضان۔ اور رمضان کے بعد کی زندگی میں بھی اس چیز کو ہم باقی رکھیں گے، قرآن کے ساتھ جڑنے کو۔ 2 باتیں ہو گئی، احتساب کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے، رمضان جس چیز کا ہمیں خاص درس اور سبق دے کے جا رہا ہے، حضور نے فرمایا ہذا شہر المواسات، یہ مہینہ غم خاری کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے۔ دیکھیے کوئی آدمی کسی بھی چیز پر کتنا بھی بول لے وے، کتنی بھی تقریر کر لے وے، کتنی بھی بات بیان کر دے وے، کسی کے تعلق سے بھی کتنی بھی بات کہہ دے وے، لیکن جس چیز سے جب خود گزرتا ہے تو اس کی حقیقت اس کو معلوم ہوتی ہے۔ اب رمضان کے اندر ہمیں بھوک کا احساس کیسا ہوتا ہے، کیسے مشقت لگ رہی ہے۔ 1-2 مرتبہ اگر دھوپ میں سخت دوپہر میں باہر نکلنا ہوا، پھر گھر میں ارے بہت سخت دھوپ ہے، پیاس بڑی شدت کی لگی ہوئی ہے۔ اب انسان بھوکا ہے، پیاسا ہے، اب بھوکوں کی تکلیف، پیاسوں کی تکلیف، حالات زدوں کی تکلیف کا اب احساس ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو یہ چیزیں اور یہ تمام چیزیں نہیں مل رہی ہوگی ان پر کیا گزرتی ہوگی۔ تو پھر انسان کے دل کے اندر غمخاری جو ہے، ہمدردی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ رمضان کے بعد بھی اس تربیت کو ہمیں غمخاری کو، باقی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غمخار تھے، کیسی مواسات تھی آپ کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہمدردی کیا کرتے تھے۔ یہ رمضان مستقل 1 مہینے تک ہمیں یہ سکھا کر جا رہا ہے کہ ہم روزانہ مستقل طور پر روزے کی حالت میں ہیں، اور جب ہمیں بھوک پیاس کی شدت لگتی ہے تو جب تک کھانا پینا نہیں ہوتا تھا وہاں تک دوسری کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ارے سامنے والا بعض مرتبہ بولتا بھی تو بھی نہیں سمجھ میں آتی ہے بات کہ یار ابھی دیکھ روزہ کھولوں گا نہیں، پھر دماغ تھوڑا ٹھکانے آئے گا، پیٹ میں اناج جائے گا تو کچھ سمجھ میں آئے گی بات۔ اس لیے تیسری بات جو رمضان جو ہمیں تربیت اور ٹریننگ دے کر جا رہا ہے وہ ہے شہر المواسات، ہمیں لوگوں کی غمخاری صحیح معنی میں آ جاوے، کسی بھوک زدہ کسی مشقت میں پڑے ہوئے شخص کو دیکھے تو ہمارے دل کے اندر ہمدردی کا اور غمخاری کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، بلکہ ہم ایسے لوگوں کو تلاش کر کے
بھوکے کو کیسی فضیلت ہے. اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کچھ بندوں کو بلا کر کہیں گے میرے بندے میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، مجھے کھانا نہیں کھلایا. اللہ آپ تو کھانے سے پاک ہے، آپ کو کھانے کی کیا ضرورت؟ کہا میرے بندے فلاں میرا بندہ بھوکا تھا، فلاں میرا بندہ پیاسا تھا، اگر تو اسے کھلاتا تو مجھے بھی اسی جگہ پر پاتا. گویا اس کو کھلانا ایسا ہوا گویا مجھے کھلانا ہوا ہے. یعنی غمخواری کھلانے پلانے کے اعتبار سے یہی. اسی لیے آپ دیکھیے شریعت نے ہر وہ موقع جس میں کوئی خوشی آ رہی ہے، جس میں انسان کے یہاں پر کوئی بہتری حالت آ رہی ہے، تو سب سے پہلے شریعت یہ کہتی ہے بھوکوں کو، تکلیف والوں کو، غریبوں کے یہاں پہنچایا ہی یا نہیں پہنچایا ہے. جیسے بقرعید ہوتی ہے تو کہتے گوشت کے 3 حصے کرو، ایک غریبوں کے یہاں پہنچاؤ. عقیقہ ہوتا ہے تو فرمایا کہ اس میں بھی 3 حصے کرو، ایک غریبوں کے یہاں پہنچاؤ. ولیمے کے بارے میں فرمایا اشر ولیمہ، بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں صرف مالداروں کو بلایا جاوے. یہ عید جب تک روزے قبول نہیں، عید مکمل نہیں، جب تک اس سے پہلے صدقۃ الفطر ادا نہ کر دے، کیونکہ یہ عید کی خوشی میں ان لوگوں کی خوشی میں بھی اضافہ کرے گا جن کے یہاں پر بھوک کی حالت ہے، تکلیف اور پریشانی کی حالت ہے. شریعت نے ان سب چیزوں کو باقاعدہ رکھا، واجب قرار دیا، ضروری قرار دیا. بعض مرتبہ ترغیب دلائی گئی، نہ کرنے کے اوپر وعیدیں سنائی گئی کہ یہ انسان کے دل کے اندر کم سے کم غریبوں کی غمخواری. اصل میں مسئلہ یہ ہو گیا ہے مال دولت کی ریل پیل اور کثرت نے بعض لوگوں کو غریبوں سے اتنا بیزار کر دیا ہے کہ ان کی جھوپڑیاں بھی بعضوں کے مکانات کو چبھنے لگ جاتی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابغونی فی الضعفاء، مجھے تلاش کرنا ہو تو غریبوں میں تلاش کرنا، مجھے تلاش کرنا ہو تو غریبوں کے اندر، محتاجوں کے اندر، ایسے لوگوں میں مجھے تلاش کرنا جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. عبس وتولی، یہ سورت نازل ہوئی عبس وتولی. اما پارے میں تیسری سورت ہے، پہلی اما یتسالون، پھر والنازعات، پھر تیسری ہے عبس وتولی. ایک صحابی ہے نابینا عبداللہ ابن ام مکتوم، اور حضور کے بہت سارے مؤذن تھے. جیسے مؤذن رسول سے تو جو مشہور ہوئے وہ حضرت بلال، وہ ہر وقت کے مؤذن. ایک ہوتے تھے سفر کے مؤذن کہ بھئی سفر میں ساتھ چلتے تھے تو یہی رہتے تھے. ایک ہوتے تھے مدینہ کے مستقل مؤذن، تو اسی میں سے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے مالداروں کو دعوت دے رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آئے. ان کا آنا اصل میں حضور کے دل میں یہ بات تھی، مالداروں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو آپ جو ہیں یہ غریبوں کو ساتھ میں لے کر بیٹھتے ہیں، ہمیں ٹھیک معلوم نہیں ہوتا ہے، آپ ہمارے لیے کوئی خاص سیشن کیجئے جس میں کوئی غریب نہیں آنا چاہیے، صرف ہم ہی ہم ہو، ہم سنیں گے آپ کی بات، پھر جو کرنا ہوگا وہ کریں گے. اسی درمیان میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے. یہ آئے تو یہ لوگ منہ بگاڑنے لگ گئے، یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ کہاں سے آگے فقیر قسم کے، غریب قسم کے شخص. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ناگوار معلوم ہوا، اور ناگوار اس لیے معلوم نہیں ہوا کہ ان کی غریبی کی، ناگوار اس لیے معلوم ہوا کہ دراصل ابھی یہ جو دین کی دعوت دے رہا ہوں یہ لوگ قبول کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے دین کو اور زیادہ پھیلا دیں گے. بس یہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں پھر آ جائے کوئی مسئلہ نہیں. اللہ نے قرآن میں سورت اتار دی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى. اللہ فرماتے ہیں اس سورت کے اندر، مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے، چیب جبی ہو گئے پیغمبر، بھویں چڑھائی پیغمبر نے اس بات سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آئے، اور اللہ نے فرمایا اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ وہ ان سے زیادہ نصیحت کو حاصل کرے اور یہ ان سے زیادہ اللہ سے ڈرے. یہ واقعہ اور یہ صورت یہ قرآن کے اور نبی کے سچا ہونے کی دلیل ہے. یہ قرآن کے اور نبی کے سچا ہونے کی دلیل ہے. ورنہ ایک بات ذہن میں رکھیں، دنیا میں اگر کوئی شخص ہو کسی
کسی چیز کو لے کر وہ چل رہا ہو، کسی بات کو وہ بتلا رہا ہو، اس کا کوئی سلوگن ہو، اس کی کوئی کتاب ہو، اس کی کوئی سوچ ہو اور وہ لوگوں میں بیان کرتا ہو، اور اسی کتاب کے اندر وہ ظاہر سی بات ہے وہ اپنی تعریفات، اپنی اچھائی، اپنی بہتری وہ سبھی بیان کرے گا، اور وہ کسی حال میں نہیں چاہے گا کہ میری کوئی ایسی بات اس میں بیان ہو جس میں کوئی تنبیہ کی بات ہو، جس میں کوئی ڈانٹنے کی بات ہو۔ یہ قرآن سچے ہونے کی اور نبی کے برحق ہونے کی دلیل ہے کہ اس میں یہ روایت اور یہ آیتیں بھی نازل ہوئی ہے جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ان باتوں کو کہا گیا ہے۔ یہ قرآن کے سچا ہونے کی دلیل ہے، نبی کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ ورنہ یہودیوں نے تو یہ کیا، ان کے بڑوں کو تورات کے اندر کچھ باتوں میں تکلیف لگنے لگی تو آیتوں کو ہی بدل ڈالا، تورات کی آیتوں کو ہی بدل ڈالا۔ قرآن میں یہ آیتیں ہیں، یہ دلیل ہے اس کے سچا اور نبی کے سچا ہونے کی۔ خیر میں تو اس پر سنا رہا تھا تو اللہ تب اچھا وہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم اس آیت کے اترنے کے بعد جب بھی اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے تھے تو اللہ کے نبی صحابہ سے فرماتے کہ ہاں یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے تنبیہ کی ہے، اور بہت اکرام کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ رمضان دے کر ہمیں غریبوں کی اور ایسے تنگ دستوں کی، دستنگروں کی ہمیں ہمدردی اور غمخواری کا درس اور سبق دے رہے ہیں کہ یہ رمضان غمخواری کا اور غریبوں کی ہمدردی کا یہ مہینہ ہے۔ اس لیے آپ غور کریں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں صحابہ کا غم ہے، جہاں صحابہ کی بھوک ہے، جہاں صحابہ کی تکلیف ہے، اس میں خود برابر کے شریک ہے، خود برابر کے شریک ہے، ان کی ہمدردی میں بھی۔ اس کے بعد مفسرین نے لکھا ہے حضور چاہتے تو آپ کے لیے دسترخوان آسمان سے اتر سکتا تھا، لیکن آپ اپنے صحابہ کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے بھی وہ سب تکلیفوں کو برداشت کر رہے۔ بھائی غزوہ احزاب کے اندر ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا، حضور خود پھاوڑا اور کدال لے کر اترے۔ ایک غزوہ پیش آیا، یہی غزوہ احزاب کے اندر مدینہ سے تھوڑا سا باہر رک کر یہ غزوہ لڑا گیا ہے۔ ایک ہی صحابی کا مکان ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، مدینہ سے باہر۔ انہوں نے آ کر حضور سے کہا حضور تھوڑا بہت ہے کھانا پینا گھر میں، آپ اور دو چار ساتھیوں کو لے کر آ جائے۔ حضور گئے ہیں تو سب کے ساتھ گئے، سب چلو۔ اسی غزوے کے اندر پیٹ پر صحابہ پتھر بتا رہے تو حضور نے بتایا میرے تو پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے۔ غمخواری الفاظ سے ہو، کھلانے پلانے کے ذریعے سے ہو۔ یہ رمضان آتا تھا حضور کی ہمدردی غمخواری ایسی بڑھ جاتی تھی کہ ریح مرسلہ کی طرح آپ کی سخاوت چلتی رہتی تھی، رکتی نہیں تھی سخاوت، اتنی زبردست چلتی رہتی تھی۔ تو رمضان کا تیسرا سبق یہ ہے کہ ہمارے اندر غمخواری اور مواسات آ جائے، اور چوتھا سبق یہ ہے جس میں ہم بہت زیادہ پلے درجے کے سست بنے ہوئے، وہ ہے اوقات کی پابندی، وقت کی پابندی، ٹائم کی پابندی، ٹائم کی قدر و قیمت۔ یہ رمضان سکھاتا ہے کیسا ہے 7-3 تو کبھی دیکھا 7-3 ہو کے 10 سیکنڈ پہ روزہ کھلا ہو، 3 تو 3 پیج، بالکل یہ پابندی۔ نماز کے متعلق دیکھیں آپ کیسی پابندی سکھا رہا ہے رمضان، تراویح کے متعلق دیکھیں کیسی پابندی سکھا رہا ہے۔ بھائی اس وقت تو اس وقت پہ تراویح کھڑی۔ اس لیے اپنے وقت کی قدر و قیمت کو سمجھے۔ رمضان یہ بھی سمجھانے کے لیے ہمیں آیا تھا، ایسی پابندی کہ اگر 2 منٹ اوپر ہو گئی اور پانی پی لیا تو روزہ ہی نہیں ہوگا۔ صبح صادق کا وقت ہو گیا اور 2 منٹ کے بعد پانی پیا، خالی 2 تو منٹ تھی، خالی 2 ہی تو منٹ تھی، اس کے بعد تو میں 2000 منٹ تک بھوکا رہوں گا۔ اگر پورے دن کو اگر جوڑ لیا جاوے تو تقریباً کتنے منٹ بنتے ہیں؟ 600 700 800 900 منٹ تک تو بھوک، خالی 2 منٹ تک قبول ہی نہیں ہے۔ وقت چلا گیا آپ کے پاس، 2 منٹ پہلے افطار کر لیا غروب آفتاب سے، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، آپ کا روزہ وہ شماری خالی 2 منٹ۔ ارے وہ عورت جو حیض کی حالت میں آ گئی ہو رمضان یعنی غروب آفتاب کے 5 منٹ پہلے، اس کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقت جو ہونا چاہیے تھا اس وقت کے ہونے سے پہلے پہلے اس کو حیض اور خون آ گیا ہے۔ یہ رمضان ہمیں ٹائم مینجمنٹ اور وقت کی پابندی سکھا رہا ہے۔ جو قوم ٹائم کی اور وقت کی قدر نہیں کرتی ہے وہ قوم بہت زیادہ پچھتایا کرتی ہے۔
اور ہم اچھا ٹائم کی پابندی ہمیں صرف مسجد میں نظر آتی ہے، ٹائم کی پابندی صرف مسجد میں کہ ہاں 1:01 جماعت ہے تو فوراً امام صاحب اگر 1:30 پر نظر نہیں آئے تو سب تلاش، 2 منٹ وہاں امام کا انتظار نہیں ہوگا، 2 منٹ، صرف 2 منٹ بھی، سب جگہ کی یہی حالت ہے۔ پہلے سیکنڈوں والی گھڑیاں تھیں، کانٹا، منٹ کانٹا، سیکنڈ کانٹا، اس کے بعد آئی نمبر والی گھڑی، اور زیادہ مشکلیں بڑھ گئی، اس کے بعد آئی الارم والی گھڑی۔ یعنی یہ تو نماز ہم کب کھڑی کرتے ہیں کہ جب مؤذن صاحب تکبیر کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ مؤذن کی تکبیر سے پہلے یہ مؤذن کو کھڑا کرنے والی تکبیر ہے یہ گھڑی، کہ فوراً اب تو امام چاہیے ہی چاہیے، کہاں ہے؟ یہاں پابندی ہے، باقی اس کے علاوہ زندگی کے دوسرے کاموں کے اندر پابندی۔ اب یہ رمضان گزرے گا، عید بقرعید گزرے گی، شادیوں کے سیزن شروع ہوں گے، پھر دیکھو کہہ کے تھک جائیں گے، بس عصر بعد نکاح، عشاء بعد، ظہر بعد نکاح، مغرب بعد۔ کئی بار اس سے پہلے بھی ذکر کیے، جب نکاحوں کے موقع ہوتے، نکاحوں کی سیزن ہوتی، اس وقت بھی کہے ہمارے وقت کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے نکاح کا وقت ہوتا ہے بارک اللہ لک وبارک علیکما وجمع بین، مبارکبادی کا وقت ہوتا ہے، اور اس میں بہت ساروں کے دل دکھتے ہیں، بھائی ٹائم کوئی قدر نہیں، پابندی نہیں، مسجدوں میں آ کے بھائی نکاح، کئی احباب آتے میں نماز پڑھا کے پیچھے، بھائی نکاح ہوتا تھا، یہاں نکاح تھا، ملا کیا ٹائم تھا، کہا عصر بعد، ملا آپ مغرب بعد آئیے، ہاں مغرب بعد ہی آئیے، وہ مغرب بعد ہی آنے والے۔ یہ ہمارے ٹائم کی قدر و قیمت کا حال ہے، ٹائم کی قدر و قیمت۔ اچھا اس کی وجہ سے کتنا نقصانات ہوتے ہیں ہمارے، کتنی پریشانی، اس کی کوئی توجہ کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ جیسے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے اس کے نکاح ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے نکاح والے دن لڑکیوں والوں کی یہاں پر کھانا ہوتا ہے، اب مغرب بعد عشاء کے بعد پڑھیں گے تو بیچارہ مہمان کی طرف توجہ دے گا یا کھانے آنے والوں کی طرف توجہ دے گا، یا پھر اس کی لڑکی کے سسرال والے اور دولہا پوری فوج کو جو لے کر آنے والا ہے دوسری رسموں کو، ان کی طرف تو اگر ان کی طرف توجہ نہ دے تو وہ ناراض، مہمانوں کی آو بھگت نہ کی تو وہ ناراض، اور یہ سب مس مینجمنٹ اور ٹائم کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ 1 سال پہلے طے کرتے ہیں، 1 سال پہلے، اور لکھوا بھی کہ یہ ٹائم پہ ہوگا، لیکن پھر بھی قدر اور فکر نہیں آتی۔ رمضان یہ سکھا کر جا رہا ہے کہ وقت کی ہم قدر و قیمت کریں۔ 4 باتیں، پہلی بات کے حوالے اس کے تعلق سے میں نے ذکر کی کہ احتساب اور تربیت جو رمضان کی ہے وہ اس کو ہمیں باقی رکھنے کی ضرورت ہے، مجاہدہ، مشقت، اور دوسری چیز ہے قرآن سے وابستگی، تیسری چیز ہے غمخواری، اور چوتھی چیز ہے وقت کی پابندی۔ 2 باتیں اور ہیں، میں نے قرآن کی آیت پڑھی خطبے کے اندر، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان، یہ سورہ نصر کی آیت ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس سورت کے اوپر آپ لکھا ہوا دیکھیں گے 114 نمبر کی سورت، اب اس سورت پہ دیکھنا کھول کے لکھا ہوگا 114، اور قرآن میں سورتیں ہیں 114، اس سورت پہ لکھا ہوا 114، اس کا مطلب یہ سب سے لاسٹ میں اترنے والی سورت یہی تھی، اذا جاء نصر اللہ، قرآن کی سب سے چھیلی اترنے والی سورت یہ سورہ نصر ہے۔ اچھا اس سورت میں کیا ہے ذرا ہم پڑھیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچے گی، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اب جب تم لوگوں کو دیکھے کہ وہ دین کے اندر جوک در جوک بہت سارے داخل ہو رہے، اللہ کی کیا فرماتے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر، اب آپ تسبیح بھی کریے اور استغفار کو بھی بڑھا دیجئے۔ ایک سوال ہوگا، اللہ اب تو دین مکمل ہو گیا ہے، جس مقصد کے لیے، اچھا یہ اللہ اپنے نبی کو فرما رہے، اللہ یہ اپنے نبی، اچھا یہ سورت جب نازل ہوئی سب صحابہ خوشیاں منا رہے، صرف حضرت ابوبکر صدیق رو رہے، مزاج نبوت کو سمجھنے والے تھے، مزاج نبوت سے واقف تھے، مزاج نبوت پر محبت کرنے والے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سب نے ابو بکر کتنی خوشی کی بات ہے، اللہ فرما رہے دین کی مدد، مکہ کی فتح اور بہت ساری چیز جب آپ پہنچے گی، تو کہا جب اللہ نے قرآن میں یہ فرما دیا لوگ دین میں بہت سارے داخل ہوں گے اور اللہ کی مدد بھی آ جائے گی، یعنی دین اب مکمل ہو گیا،
جب دین مکمل ہو گیا ہے تو اس صورت میں صاف اللہ نے اعلان کر دیا اب ہم اپنے نبی کو اپنے پاس واپس بلا لیں گے. یہ صرف فتح کے بارے میں نہیں، یہ نبی کی جدائی کے بارے میں بھی یہ صورت ہمیں بتا رہی ہے. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رو پڑے تھے. اچھا، اس میں صورت میں اب جب ایک کام پورا ہو گیا ہے، ایک دین کا عمل مکمل ہو گیا ہے، دین جو حضور لے کر آئے تھے وہ پہنچانا تھا، وہ پہنچا دیا ہے. تو اب پہنچانے کے بعد اللہ نے دو کام کرنے کو کہا ہے. فسبح، تسبیح اور بڑھا دیجیے، واستغفر، اور استغفار کیجیے. بھئی تسبیح اور بڑھا دیجیے. اللہ اب تو ایک کام مکمل ہو گیا، اب تو یہ کہا جائے اب ریسٹ کر لیجیے، اب آرام کر لیجیے، یہ ہونا چاہیے اصول. لیکن اللہ فرمانے نہیں، تسبیح اور بڑھا دو. اچھا، دوسرا فرمانے استغفار بھی بڑھا دو. بھئی کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، استغفار ہم کیوں کرتے؟ کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے، لیکن استغفار اس وجہ سے کر رہے ہیں، پھر بھی کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ کوئی گناہ تو نہیں ہوا ہے. دراصل اس وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اب آخری وقت ہے، اب تسبیح کو، اور اللہ سے ملاقات کا وقت ہے تو اور زیادہ تسبیح کو بڑھا دو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی پوری زندگی قربانی حالات دین کے اندر گزار دی، لیکن آپ اپنے استغفار کو بھی اور زیادہ بڑھا دیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور زیادہ قربت اور نزدیکی نصیب فرماوے. ایسے ہی ہمارا یہ رمضان بھی مکمل ہوا ہے تو ہمیں بھی اس موقع پر آخری دنوں میں تسبیح کو اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، استغفار کو اور زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے. تسبیح اس لیے بڑھاوے زیادہ، آخری وقت کا اور زیادہ اعتبار ہوتا ہے. الاعتبار بالخواتیم، تو آخری وقت میں اور زیادہ تسبیح بڑھا دیں گے تو اللہ کے یہاں پر اور مقبول ہوں گے. اور استغفار اس لیے کرنا ہے، جیسے گشت میں نکلتے ہیں ہمارے ساتھی، تو گشت کر کے جب واپس آتے ہیں تو امیر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی استغفار پڑھ لو. کس چیز کا استغفار؟ گناہ تو نہیں کرنے گئے تھے، دین کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے، پھر بھی استغفار. کہا ہاں یہ اس لیے استغفار ہے، اللہ جیسی آپ کی شان کے مطابق جیسا آپ کو دکھانے کے لائق کرنا چاہیے وہ عمل یہ نہیں کیا گیا ہو، اور اس عمل کے اندر کوتاہی اور کمی رہ گئی ہو تو اللہ ہم اس پر استغفار، یہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی ہم اس پر استغفار کریں، اللہ اس میں کوئی کمی کوتاہی یا ہو سکتا ہے جیسے آپ کو پسند آنا چاہیے ویسا ہم نے نہ کیا ہو، اللہ اس پر ہمیں معاف کر دیجیے. یہ تین کام ہو گئے، ایک احتساب، اور دوسرا ہے تسبیح، تسبیح کا مطلب شکر، اور تیسری چیز ہے استغفار یعنی گناہوں کی معافی کو اور زیادہ بڑھا دیجیے. تو یہ تین کام کرے. ایک دو مسائل ذکر کر دوں. بہت سارے احباب، جیسے آج الوداعی جمعہ ہے، رمضان مکمل ہو رہا ہے، تو بہت سارے احباب روتے رہتے کہ رمضان چلا گیا، رمضان چلا گیا. حدیث میں کہیں ثابت نہیں ہے صحابہ سے کہ رمضان کا رونا ثابت ہو، بلکہ حدیث میں یہ فرحتن عند فطری للصائم فرحتان، حضور فرحت، خوشی کا لفظ استعمال کر رہے. ارے رمضان مکمل ہو، اب تو خوشی کی بات ہے، رمضان کے گزرنے پر رونا دھونا اور غم منانا نہیں چاہیے. اگر رونا دھونا ہوتا تو نبی سے ثابت ہوتا، اور رمضان کے بعد عید کبھی نہیں رکھی جاتی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رونا دھونا اب خوشی ہے کہ اب کھانے پینے کے ٹینشن سے ہم فری ہو گئے. ورنہ دیکھیں نا کتنی بڑی اللہ کی حکمت ہے کہ رمضان کے بعد جو دن آیا ہے جس کو ہم عید کا دن کہتے ہیں، اس دن اگر کوئی یوں کہے میرے کو تو 29 دن 30 دن جو روزے رکھے نا، لیکن آج بھی میرے کو میری ایک عادت پڑ گئی ہے، اب میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، ثواب نہیں ملے گا، گنہگار ہوگا، حرام کام کیا ہے عید کے دن روزہ رکھ کے. یعنی اللہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کسی بھی اعتبار سے اس کی خوشی کے اندر کمی آوے، بلکہ ہر اعتبار سے اس کو نوازا جائے. تو لہذا رونا دھونا نہیں چاہیے. اسی طریقے سے رمضان کے گزرنے یا آخری جمعہ کے اندر ایک میسج بہت سارے لوگوں میں چل رہا ہے کہ 4 رکعت نماز جمعہ کی نماز کے بعد قضا کی نیت سے پڑھیں گے تو پوری زندگی کی قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی. من گھڑت روایت ہے، اس روایت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور عقل سے بھی سوچے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اتنی پورے سال کی قضا صرف 4 رکعت میں پوری ہو جائے. کسی حال میں نہیں ہے، جو قضا ہے وہ اس کو مکمل کرنی پڑے گی. ایسے ہی اگر آج چاند رات ہوتی ہے تو آج کی رات لیلۃ الجائزہ، اور اگر کل چاند رات ہوتی ہے تو کل کی رات لیلۃ الجائزہ. لیلۃ الجائزہ انعام کی رات. حدیث میں فرمایا جو لیلۃ الجائزہ میں اللہ سے مانگے گا اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو زندہ رکھیں گے. تو یہ 2 راتیں ایسے تو رمضان کے تھکے ہارے اس رات کو ایسے سوتے ہیں کہ عبادت کی بھی توفیق نہیں ہوتی. تو اس لیے خاص طور پر اس رات کی بھی قدر کرے. عید کے لیے جب آویں تو چند سنتوں کا اہتمام کرے. اچھے نئے کپڑے پہن کر آوے، جو موجود ہے اس میں سے خوشبو لگاوے، صبح جلدی اٹھے، نہا دیوے، عیدگاہ میں جاوے. عیدگاہ میں تنگی ہے تو مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آوے. اور اسی طریقے سے
خوشبو وغیرہ لگا کر آئے. عید کی نماز سے پہلے کھا کر آنا سنت ہے، یعنی اللہ کو بھی یہ بتائیں کہ اللہ ہم آج روزے سے نہیں ہیں، ہم آج کھا پی کر آئے، کم سے کم کھجور چھوارے یا کچھ بھی سیویاں کچھ بھی کھا کر آوے عید کی نماز سے پہلے. اور پھر عید کی نماز کے لیے آوے تو ایک راستے سے آوے اور جاوے تو دوسرے راستے سے جاوے. اور راستے سے آتے وقت تکبیر پڑھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. جب عید کی نماز کے لیے آتے راستے میں اس تکبیر کو پڑھتے آوے آہستہ زبان کے اندر. تو یہ عید کی چند سنتیں ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ یہ رمضان میں جو عبادتیں ہم نے کی اللہ ان عبادتوں کو قبول فرماوے، کمی کوتاہی کو اللہ معاف فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.